الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. علماء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، آج کے اس مختصر سے پروگرام کا جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ بحیثیت والد اور جو بہنیں اوپر بیٹھی ہیں وہ بحیثیت ماں ہیں، یا کسی بھی طرح سے ہم لوگ کسی نہ کسی شکل اور انداز میں اپنے بچوں کے لیے ہم خود ایک قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہمارے بچے بھی بہت قیمتی ایسٹ ہیں ہمارے لیے، اور اس کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ہمارے لیے بالکل واضح رہے کہ شریعت نے ہمیں والدین کا جو مقام و درجہ دیا ہے، یہ درجہ اور مقام یوں ہی اور بغیر کسی بڑی ذمہ داری کے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی ذمہ داری ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی آپشنل اور اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم ملے گا تب ہم یہ کریں گے، ہمیں فرصت ملے گی تب ہم اسے انجام دیں گے. نہیں، بلکہ ہمیں وقت نکالنا ہے، ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ایسے ہی ان کو اچھی طرح سے نبھانا اور انجام بھی دینا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. باپ ذمہ دار ہے، والرجل راع فی اہل بیتہ. ایک گھر کا جو ذمہ دار ہے، یہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، اسے بھی اپنے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا اور انجام دیا ہے. والمرأة راعیۃ فی اہلہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. ہماری جو بیویاں ہیں وہ بھی ہمارے گھروں میں ان کا بھی ایک بڑا اہم رول اور کردار ہے جسے شریعت نے متعین کیا ہے، اور ہماری بیویوں کو بھی اللہ کے آگے اپنی ذمہ داریوں کا حساب دیے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں ہیں جو دی گئی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان کو ادا بھی کرنا ہے. آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے یا سب سے بڑا جو سینسٹیو اور حساس مسئلہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے تعلق سے. کیونکہ ڈھیر سارے فتنے ہیں، فتنوں کو اب تو گن پانا اور شمار کر پانا بھی مشکل ہے، لیکن جو فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جو فتنہ سب سے خوفناک ہے کہ جو ہمارے بچوں کا جو اس وقت پریزنٹ ٹائم ہے اور جو آنے والا فیوچر ہے، دونوں پر بہت زبردست طریقے سے اثر ڈال رہا ہے، وہ یہی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے. اس کا ایکسس جتنا عام ہو گیا ہے اس کا امپیکٹ بھی اتنا ہی زیادہ گہرا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. تو اس زمانے میں اور آج کے دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت اور اس کی اہمیت ہے کہ کہاں اس معاملے میں ہم سے چوک ہو رہی ہے کہ جن کی اصلاح کرنی ہے، اور کیا ہمیں اپنا ایک پلان اور ایک پروجیکٹ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جس کو انجام دینا ہے. بہت عمدہ طریقے سے مجھ سے پیش رو میرے شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے. بس انہی باتوں کو میں اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ممکن ہے کہ ڈھیر ساری باتیں مکرر ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی
کسی بھی اہم چیز کو اس کی اہمیت کے ساتھ دل میں اتارنے کے لیے تکرار کے ساتھ یا ریپیٹڈلی اس کا آنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا جو یہ ریلا ہے اور اس کا جو دور ہے پوری طاقت کے ساتھ، اس نے ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا یہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، بچے اور بچیاں سب اس کی لپیٹ میں ہیں؟ کسی طبقے کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، اور بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہے کہ ہم اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں، اٹھاتے وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم واٹس ایپ چیک کر کے رکھ دیں گے، ہارڈلی 1 منٹ کے لیے ہم اٹھاتے ہیں یا کچھ سیکنڈ کے لیے ای میل چیک کر کے رکھ دیں گے، لیکن جب وہ سیل فون ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو 1 گھنٹہ تک ہاتھ میں رہتا ہے، اور 1 گھنٹہ سے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ کب گزر گیا اور کیسے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ چیزیں ہم اپنے اندر بھی پا رہے ہیں، سیم یہی چیزیں بچوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جو میچورڈ لوگ ہیں، بچوں کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، خطرناک ان کے لیے بھی ہے، وقت کی بربادی اور ایسے ہی گناہوں کی کثرت، ڈھیر ساری نیکیاں بھی اس میں کچھ ہے، لیکن ان کا کانٹینٹ کم ہی ہے نسبتاً، تو زیادہ تر وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کا بچپن ہے، ان کا بچپن ہے، ایک دم سلیٹ کے مانند ان کا دماغ ہے، بہت ہی سینسیٹیو ٹائم ہے ان کے لیے، خاص طور سے جو 10 سال سے کم عمر یا جو ٹین ایجر ہیں، ان کا بھی تو معاملہ ان کا تو اور بھی زیادہ ہے نازک۔ دماغ بالکل پلین ہے، جو چیزیں وہ اس میں دیکھیں گے، وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے، یا یوٹیوب پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اب تو بچے اور بھی زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے، کیونکہ لیگل طریقے سے ہم نے ان کو موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ جو بھی ہے ہم نے دیا ہے، تو اب گھنٹوں انہوں نے اس میں گزارا ہے، تو بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے بچے وقت سے بہت پہلے ڈھیروں چیزوں سے واقف ہو چکے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے وہ اچھی طرح سے اس میں، بلکہ یوں کہوں کہ انوالو ہو چکے ہیں۔ جو چیزیں وہ اس میں دیکھیں گے، جو کانٹینٹ ان کی نظروں کے سامنے آئے گا، جو تصویریں آئیں گی، جو ویڈیوز آئیں گے یا ایڈز آئیں گے، یہ ساری چیزیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی، اس بچپن میں ان کے دل و دماغ پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جائیں گی۔ ہم اپنے ذہنوں سے مٹا سکتے ہیں، اور یا اس کے اثر کو ہم کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عمر بڑی ہے، عقل تھوڑی سی پختہ ہے، ریسپانسبلٹیز زیادہ ہے، لیکن بچے جو دیکھیں گے وہ اچھی طرح سے ان کے دل و دماغ پر وہ چیز نقش ہو جائے گی، اور اچھی چیزیں دیکھنے میں بھی بیچ میں انوانٹیڈلی جو چیزیں آتی ہیں ایڈز کی شکل میں یا اور چیزوں کی شکل میں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا آتی ہیں اور ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے کا جو کچھ بھی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ اگر بچپن میں یہ چیزیں دل و دماغ پر نقش کر گئیں تو جوانی میں کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پھر ایسے بچے اور ایسے بچی کی جوانی بہت خوفناک اور ڈینجرس ہو سکتی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ چیز ذہنوں میں اترتی جائے گی اور ذہن کو بہت اچھی طرح سے اپنے گرپ میں لیتی جائے گی، بلکہ پورے طور پر دل و دماغ میں یہ چیز حاوی ہوتی جائے گی۔ ایڈکشن کی جو حالت ہے، اب تو ایڈکشن کی حالت ہو چکی ہے، اب تو باقاعدہ اس کی لت ہو چکی ہے، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس معاملے کو اتنا ہلکا لیا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے موبائل دیتے ہیں، کہ موبائل کا وہ اس کا پروگرام دیکھتا ہے، وہ اپنا کارٹون دیکھتا ہے، تب مائیں اس کو کھانا دیتی ہے، تب وہ آسانی سے اس کا دماغ ادھر رہتا ہے اور پھر کھانا جاتا ہے، حالانکہ اس کھانے کی اس کی تاثیر اور اس کی قوت بھی کم ہو جاتی ہے کہ جب بچے کا دل و دماغ کمپلیٹلی ایک دوسری چیز پر لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سائنٹیفک چیزیں ہیں۔ تو آج حالت یہ ہے کہ اس کے بغیر بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو ٹی وی کے سامنے بیٹھانا ہی ہے، اس کو کارٹون دیکھنے کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے،
اس کو اپنی پسند کا، بلکہ باقاعدہ بچے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے سبسکرپشن کی چیزیں انہیں دیکھنی ہی ہے. اگر آپ نہ دیں، آپ دیکھ لیں 5-6 سال کے بچے بچیاں کتنا زور سے چیختے ہیں، بلکہ پورے طور پر اپنی ضد اور اپنی طاقت کے ساتھ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنا موبائل ان کو دے دیں، اور ہمیں دینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. یہ باتیں کیا ایڈکشن کی نہیں ہے؟ کیا یہ لت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ دلیل نہیں تو پھر اور دلیل کیا ہے؟ اور یہ بات بھی اب پروو ہو چکی ہے سائنٹیفکلی بھی یا سوشل سائنٹسٹ کے ذریعے بھی کہ اسکرین جب کسی کے سامنے ہوتا ہے، اسکرین پر جب ہماری نگاہیں ہوتی ہیں تو ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے دماغ میں، اور وہ کیمیکل جو ریلیز ہوتا ہے وہ ایک چین اسموکر جو پے در پہ سگریٹ کی کش مارتا ہے، اس وقت اس کے لیے جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ، اور اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک موبائل کی اسکرین سے دماغ میں آتا ہے. ہم لوگ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے اپنا فون جان بوجھ کر یا انجانے میں گھر پہ چھوڑ دیجئے اور آپ باہر نکل آئیے. جو بوکھلاہٹ رہتی ہے ہماری اور جو بے قراری رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو گم کر دیا ہے. موبائل کو بس چھوڑ دینے پر موبائل گم نہیں ہوا ہے، ہم نے اس کو گھر پہ رکھ دیا ہے یا ہم اپنی آفس میں بھول کر چلے آئے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے. یہ جو ہماری حالت ہے یہ ایڈکشن کی ہی دلیل ہے. یہ ٹھیک اسی طرح بوکھلاہٹ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈرگس کا ایڈکٹڈ آدمی اس کے پیچھے بے چین ہوتا ہے جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے کہ جس کا وہ عادی ہے. تو ایڈکشن کی کیفیت بہت بری طرح سے اور اس کی لت بہت بری طرح سے اس کے اندر ہم گر چکے ہیں، ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے اور ہمارے بچوں پر بھی حاوی ہو چکی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی، دونوں لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ون سائیڈ اگر آپ محنت کریں گے تو بالکل کارگر نہیں ہوگی، یا کارگر ہوگی بھی تو برائے نام ہوگی. وہ کل مولود یولد علی الفطرہ جس حدیث کی جانب شیخ نے اشارہ کیا ہے، وہ حدیث ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ تو بالکل ٹھیک اور عین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ بالکل صاف ستھرا، کرسٹل کلیئر، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہتر ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہے تو بچہ نصرانیت کی طرف جاتا ہے، اس کے ماں باپ اگر آگ کی پجاری ہے تو بچہ آگ کی پرستش کی طرف جاتا ہے. ہماری جو عادتیں ہیں، ہمارا جو بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری جو روزمرہ کا جو معاملہ ہے، جو ہم گھر میں جو صبح و شام نظارہ پیش کرتے ہیں، وہ بچوں پر خود بخود وہ چیز چلی جاتی ہے. بچے خود بخود اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں وہ چیز خود بخود اترتی چلی جاتی ہے. لہذا میں شروعات یہاں سے کروں گا کہ ہمیں اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے. یہ جو ہمارے گھروں کا نظارہ ہے کہ کبھی کبھار ہم صوفے پر بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہماری بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، اور 3 4 5 جتنے ہیں وہ سب کے سب اپنے فون میں بزی ہیں. کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، سب اپنے اس میں بس اولی کر رہے ہیں، اور اس میں اور وہ اسکرولنگ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ چل رہا ہے. کوئی ریسپونڈ کر رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ ہنس رہا ہے، سب اپنی دنیا. یعنی اس چیز نے تو رشتہ ناتا بھی بگاڑ دیا. اب ہمارا رشتہ ہمارے بچوں سے بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی دور دور رہتے ہیں، وہ اپنے فون میں اور یہ اپنے فون میں، ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی دور دور ہیں. سب اپنی اپنی دنیا میں، وہ اپنے انسٹاگرام پر ہے اور یہ اپنے فیس بک پر ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں اور دونوں بالکل بزی اور مصروف ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اب ہمارے بچے یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کی باتوں سے لگتا ہے وہ انہیں تنہائی چاہیے، تنہائی. انہیں اب اکیلا پن زیادہ پسند ہے. اسی فون کا نتیجہ ہے، اس کا ایڈکشن اور اس کے لت اور اس کا رسیا ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اور وہ رہنا اکیلے پسند بھی کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم بھی ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، ہم بھی بزی ہیں اور اپنے فون کو بزی رکھتے ہیں اور فون کے ساتھ ہم بزی رہتے ہیں. تو اب نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے والدین اور اولاد کے درمیان رشتے
اتنے بہتر, اتنے خوشگوار اور محبت بھرے اب رہ نہیں گئے کہ جس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. بہرحال میں اب پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے, کچھ اور اضافے کے ساتھ یا انہی کی تکرار کے ساتھ میں کچھ باتیں واضح کرتا ہوں. سب سے پہلے بیسکلی آپ یہ جان لیجئے کہ پیرنٹس ہونا یا پیرنٹنگ فل ٹائم جاب ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ 10-5 منٹ یا سنڈے سے کام نہیں چلنے والا ہے. آپ ویکلی ونس ان کو کسی ریسٹورینٹ میں جا کر ایک بار کھانا کھلا دیں, کام نہیں چلنے والا ہے. آپ ان کے لیے کچھ ہوٹل سلا دیں, ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوئی جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے. اور اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم بہت بزی ہیں. ہم نے اپنا شیڈول بگاڑ لیا ہے, بزی نہیں ہے. ہم اتنے بھی بزی نہیں ہیں کہ جتنے ہم سے پہلے کے لوگ یا یہ سارے جو انفارمیشن کا جو سیلاب آیا اس سے پہلے جتنے لوگ بزی تھے اس کے مقابلے میں اصل پوچھیں تو ہم کم بزی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے. پہلے جو کام 3 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ کام 1 گھنٹے میں ہوتا ہے اور ڈیوریشن اتنا ہی ہے 24 گھنٹے کا. پھر ہم بزی کیسے ہو گئے؟ سچ پوچھیں تو آج ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہونا چاہیے, لیکن ہم ٹائم کے کم ہونے کی شکایت اور اس کا کمپلین کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلط چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر رکھا ہے اور ٹائم کا مس مینجمنٹ ہے ہمارے پاس, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. سب سے پہلی چیز فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لانا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف اپنے بچوں کو لانا چاہیے. یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہم اپنے ساتھ ورزش کے لیے, ایکسرسائز کے لیے یا واک کے لیے یا کسی بھی دوسری شکل میں اگر بہتر ہو, اگر یہ ممکن ہو تو ہم انہیں اپنے ساتھ اگر رکھ سکتے ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر اپنے ساتھ انہیں رکھ پانا ان کی ٹائمنگ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا کوئی آلٹرنیٹو انتظام کرنا چاہیے تاکہ انہیں آپ کمپلیٹلی ڈیجیٹل لائف سے نکال کر ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ڈال سکیں, کہ تاکہ اتنا وقت جو ان کے دماغ کو, ان کی آنکھ کو, ان کے دلوں کو, ان کی سوچ کو, ان کے ایموشن کے ساتھ جو چیزیں ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ ان کو باہر لا سکیں. ہمارے بچوں کا ہیلتھ بھی اس سے حد درجہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی میں جب ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ اتنی دیر تک تو اس سے باہر ہو جائیں گے, اور یہ ان کے لیے ان کی اچھی نشو و نما کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. باپ کی ذمہ داری ہے, یہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں. اسکول والے اپنی جب ایکٹیویٹی وہ پی ٹی اور سب کیا کیا ہے وہ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں, لیکن ایک مستقل طور پر ہمیں ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. دوسری چیز ان کی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. یہ دوسرا پوائنٹ, ان کی روحانی تربیت ہی وہ چیز ہے جو ساری چیزوں کو چینج کرتی ہے. روحانی تربیت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے اور بچی کے سامنے ایک کمپٹیشن کے طور پر, ایک پرائز کے طور پر آپ انہیں اچھی طرح سے انکریج کریں اور یہ کہیں کہ فلاں صورتیں وہ آپ کو اگر حفظ کر کے دے دیں تو آپ ان کو یہ پرائز دیں گے. آپ ان کو اس طرح ان کو موٹیویٹ کریں. آپ آخری جز اما پارا کو آپ حفظ کرنے کے لیے انہیں رغبت دلائیں. اپنے بیٹے اور بیٹی یا بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان آپ ایک کمپٹیشن کا اس چیز کے لیے ماحول پیدا کریں. مسنون دعاؤں کو یاد کرانے کا کمپٹیشن ڈالیں, اور ایسے ہی کم از کم 2-3 بار ان دعاؤں کا ٹرانسلیشن اور ان کا ترجمہ بھی پڑھنے کے لیے آپ کہیں. آپ نظر رکھیں کہ میرا بیٹا واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھتا ہے کہ نہیں, بیٹی سونے کے لیے جب بیڈ پہ جاتی ہے تو دعا پڑھتی ہے نہیں. ان کی پریکٹیکل چیزوں پر دعائیں یاد رہتی ہیں بٹ وہ پریکٹس میں نہیں رہتی ہے. تو جب پریکٹس میں نہیں ہے تو یہ دین پریکٹیکل دین ہے, یہ کوئی تھیوری نہیں ہے. آپ سیکھ لیں اور آپ جان لیں, آپ کہیں کہ مجھے یاد ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ ہمارے عمل میں یہ چیز نہ جائے اور ہماری پریکٹس میں جب تک یہ چیز نہ آئے. آپ کو یہ کام کرنا ہے. اخلاق و آداب بھی روحانی تربیت کا بڑا حصہ ہے. آج کے زمانے میں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی سخت ضرورت ہے. اخلاق و آداب, ایٹیکیٹس, بچے انتہائی کمزور ہیں. آج کے زمانے میں بچوں کے اندر چڑچڑاپن بہت ہے, ضدی بہت ہے, وہ بھی موبائل ہی کا نتیجہ بہت حد تک.
کچھ حد تک ہماری تربیت کی کمی ہے اور کچھ حد تک یہ موبائل کا ایڈکشن ہے جس نے ان کے ایموشن کو بگاڑا ہے اور چڑچڑاپن ان کے اندر آ چکا ہے. اس کا نتیجہ اور اس کا برا نتیجہ اس کا یہ بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ انہیں گفتگو کیسے کی جاتی ہے، انہیں اپنی آواز پست رکھنی ہے. سامنے ان کا باپ ہے، ان کی ماں ہے، ماں باپ کے آداب کیا ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے، کیسے کھایا پیا جاتا ہے. یہ دین اسلام تو پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی سکھلاتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی تربیت نہ کی گئی ہو دین اسلام میں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کے ماننے والے ہیں. ہمارے بچے اگر اس چیز کو نہ سمجھے اور ہم سمجھانے میں ناکام رہے، بہت بڑا نقصان، بلکہ اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہو سکتا. آداب انہیں سکھلائیں. حکیم لقمان کا جو ذکر ہے سورہ لقمان میں اور بچے کی تربیت اور نصیحت کا جو بالکل سلسلہ ہے، انہوں نے یہی کہا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا چلنا، تمہارے چلنے کا جو اسٹائل اور انداز ہے وہ بہت ٹھیک ہونا چاہیے. چلنے کا انداز بھی ہے دین میں. پٹخ پٹخ کر اپنے پیروں کو زور مار کر کے جس طرح چاہے اس طرح نہیں چل سکتے ہیں. بہت اچھی چال اور اچھے طریقے سے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب آپ چلتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ اپ سے ڈاؤن کی طرف اتر رہے ہیں. جب ہم اپ سے ڈاؤن کی طرف اترتے ہیں تو چلتے ہوئے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ باڈی تھوڑی سی آگے کی طرف جھکی ہوئی رہتی ہے اور قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا یہ انداز تھا. چلنے کا انداز بھی سکھایا جا اور بچے کی تربیت کی جا رہی ہے. قرآن میں وہ نمونہ اور مثال دیا ہے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، چیخ چیخ کر زور زور سے نہیں بات کرنا، جیسا کہ آج کل بچے ماں باپ کے سامنے بھی چیختے ہیں اور اپنے ٹیچرز کے سامنے بھی چیختے ہیں. انہیں نہ چھوٹوں کا پتہ ہے نہ بڑوں کے آداب کا لحاظ ہے، کچھ نہیں جانتے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ انہیں بتائیں کہ چیخ کر بولنا یہ گدھے کا کام ہے. قرآن یہی کہتا ہے. میں نے کچھ سخت لفظ اپنی جانب سے نہیں استعمال کیا، قرآن کے الفاظ ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے خراب، مکروہ، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے جو چیختا ہے. آپ اسے بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے بہت پست آواز میں گفتگو کی جائے. یہ روحانی تربیت کا بڑا حصہ ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جس کو ہمیں کرنا ہے. اور ایسے ہی بچے کو فرائض اور واجبات بتائیں. یہ فرض ہے، نماز فرض ہے بتائیں. دوسری اور چیزیں بھی فرض ہے، صاف اور کھلے لفظوں میں بتلائیں. 7 سال سے 10 سال تک آپ ایک بہت پیار سے ایک ہلکے میں آپ بتلائیں. کبھی وہ بچہ کرے گا اور کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں. شریعت نے بھی اس کے لیے اتنا ریلیکس دیا ہے. 10 سال کے بعد آپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا یہ فرض ہے، تم چھوڑ نہیں سکتے ہو. اللہ اس سے ناراض ہوں گے، تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا. میں یا کوئی نبی بھی اب تمہاری مدد کے لیے اس موقع پر نہیں آ سکتا ہے. تم نے فرائض میں کوتاہی کی ہے اور تم اللہ کے آگے جواب دو. حلال اور حرام انہیں سمجھائیں، کھل کر گفتگو کریں. ایک ایج ہونے کے بعد، خاص طور سے ٹین ایج کا جب سلسلہ شروع ہو تو کھل کر گفتگو کریں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تمہارا دوست کیسا ہو یا بچی ہے تو تمہاری سہیلی کیسی ہو، یہ سب کچھ صاف اور کھلے لفظوں میں گفتگو کریں. بچے کے ساتھ باپ اور بچی کے ساتھ اس کی ماں اس بارے میں گفتگو کرے. ایسے ہی ہمیں کام اور کرنا ہے کہ جب پکنک کے لیے یا بچوں کے ٹائم پاس کے لیے ہم انہیں لے کر جاتے ہیں تو ہم کہاں لے کر جاتے ہیں اس کا بھی خیال رہنا چاہیے. اگر آپ انہیں تھیٹر لے کر جاتے ہیں تب تو آپ نے بگڑنے کا سامان فراہم کر دیا ہے. اگر آپ انہیں ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں بالکل فحش اور نیوڈ قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تب تو آپ نے ان کی اخلاق اور ان کی روحانی چیزوں کو بگاڑ دیا اور گندگی کو اس میں داخل کر دیا اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ ماں اور باپ کا حصہ آ گیا. تب تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں.
اس کا خیال رہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ٹائم پاس کے لیے کہاں لے کر جا رہے ہیں. بہت مناسب جگہ ہونی چاہیے، بہت مناسب جگہ ہونی چاہیے. اور اگر ایسی کوئی مناسب جگہ آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو ان کے لیے وقت گزارنے کا سامان فراہم کر دیں. آپ خود ان کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اپنے گھر کو ہی کھیلنے کی جگہ اور ان کے ٹائم پاس کے لیے کچھ خود ہی فزیکلی اس کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی نکال لیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. اور آخری بات وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. سب سے پاورفل اور طاقتور چیز ہے. یہی ایک چیز ہے جو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. دوسری کوئی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل سکے. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہے اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے. اپنے بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ دعا کریں. تربیت نہیں کر رہے صرف دعا کر رہے ہیں، کام مکمل نہیں ہے. آپ صرف دعا کر رہے ہیں تربیت نہیں، یا پھر تربیت کر رہے ہیں دعا نہیں. دونوں صورتوں میں کام ناقص یا انکمپلیٹ ہوگا. آپ دونوں کام کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی، آپ یہ دعا مانگیں، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد دونوں کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے اور دعاؤں کو قبول کر لے. آپ اللہ سے کہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے. آپ اللہ سے یہ دعا بھی کریں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزاری کروں. میرے ماں باپ پر تو نے نعمتیں کی ہیں، ان پر شکر گزاری کروں. تو مجھے نیک بنا دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے. مجھے نیک بنا دے اور نیکیوں کی اور اچھے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے اور ان کو بھی درست کر دے. یہ اللہ سے دعا بھی کی جانی چاہیے. اور بس انہی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں خود اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، غلط عادتوں سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح راستے اور صحیح عادتوں پر اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو سب کو نیک و صالح بنائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابیات کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں سمجھ کر انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت اور پوری قوم کی اصلاح فرما. ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اور جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ تھے شیخ حبیب الصرفی جو آپ کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلا رہے ہیں. عبد الماجد السلام، میں پروگرام میں ہوں، نماز تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ سوال ہے جو جیسے یہ اچھا انداز میں جواب دیں انشاءاللہ. ایسی طریقے سے اگر مذکورات کی طرف سے بھی اگر کچھ سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، وہ بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ سے ان کا جواب دیں.